خداوند فرماتا ہے میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا، دل میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے۔ خداوند فرماتا ہے اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا، ان کے پاپوں کو چھما کر دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں نے آپ کو خدا کے کلام میں سے وہ بات سنائی ہے جس میں آپ خدا کے پیار کی آواز سن سکتے ہیں۔ خداوند کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بخشش دینا چاہتا ہوں، اور وہ بخشش یہ ہے کہ تمہارے دل پر جو گناہ کا بوجھ ہے اور گناہ کا اثر ہے اور اس کے نتیجے ہیں، ان کا میں علاج کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گناہ تمہارے دل سے اس طرح دور کر دوں گا کہ وہ میری نظر سے دور ہو جائے، میں اس کو پھر کبھی یاد نہیں کروں گا۔ اور وہ اچھی باتیں جنہیں تم پڑھتے ہو، سنتے ہو، مانتے ہو، لیکن دل نہیں مانتا، اس لیے کر نہیں سکتے، اس کے لیے کہتا ہے خداوند کہ وہ میں باتیں تمہارے دل پر لکھ دوں گا، تمہارا دل پڑھے گا اور تمہارا دل ان کاموں کو کرنا چاہے گا۔ بڑا بھاری کام ہے یہ، اور یہ اس کے پیار کا چمتکار ہے، ہم سب کے لیے کرنا چاہتا ہے وہ آج۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں پیارے بھائی، پیاری بہن، اور میں آپ کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں آپ دعا کیا کریں، میرے لیے دعا کریں کہ جو باتیں میں آپ کو سناتا ہوں میں ان باتوں کو اپنی زندگی میں دیکھ سکوں، تاکہ جس کا ذکر میں کرتا ہوں وہ مجھ سے خوش ہو۔ آپ کے لیے بھی میری یہی دعا ہے۔ ان باتوں کو سمجھ لینا اور بات ہے، ان باتوں کو سکھانا اور بات ہے، لیکن یہ خدا کے پیار کا چمتکار اور معجزہ ہوتا ہے کہ دوسرے ان باتوں کو ہماری زندگی میں دیکھ سکیں۔ خدا ایسا چاہتا ہے، میری یہ دعا ہے اپنے لیے، آپ کے لیے۔ خدا کا شکر کرتا ہوں آپ سب بہنوں، آپ کے لیے، بھائیوں، آپ کے لیے جنہوں نے فون کیا۔ کچھ ہیں جن کو انجیل بھیجی گئی، کچھ ہیں جن کے ساتھ دعا کی گئی، کچھ ہے جنہوں نے ہمت بڑھائی ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں خدا آپ کو وہ برکتیں دے جو خریدے نہیں جا سکتی، کمائی نہیں جا سکتی، وہ برکتیں آپ کو دے۔ خدا کے کلام میں سے ہم آج کچھ ایسی باتیں دیکھیں گے جو خدا دیکھتا ہے جب ہم اس کے نزدیک آتے ہیں۔ پھر جو کچھ اسے دکھائی دیتا ہے وہ ہمیں دکھانے لگتا ہے، ہم دیکھنے لگتے ہیں اپنی زندگی میں۔ خدا کے بندے داؤد نے ایک دعا کی تھی، بڑی پیاری دعا، زبور ہے 139۔ اس میں خدا کا بندہ خدا سے یہ فریاد کر رہا ہے، یہ ارداس کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے کہ اے خداوند دیکھ میری زندگی کو، تو دیکھ، دوسرے دیکھتے ہیں، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں،
کچھ ہیں جو بغیر دیکھے اندر سے مجھے جانے میری تعریف کرتے ہیں، کچھ ہیں جو میرے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ سوچتے ہیں کہ سچ ہیں لیکن وہ ہے نہیں۔ خدا کا شکر ہے، لیکن تو مجھے جانتا ہے۔ آئے خدا تو مجھے جانچ، میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ کیسی پیاری دعا ہے، تو مجھے جانچ، دل کے خیالوں کو تو جان۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند نے خود فرمایا ہے یہ بات، یرمیہ نبی کی زبانی خدا نے یہ بات بتا دی ہے۔ اور کیسا مبارک ہے وہ آدمی جو اس بات کو سمجھ گیا ہے۔ دیکھو خدا کے کلام میں زبور کی کتاب، یرمیہ نبی کی کتاب ہے، اس کا 17واں باب ہے، اس میں یہ لکھا ہے، یہ خداوند فرما رہا ہے، خداوند کہتا ہے، یہ 17واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں یہ لکھا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز، دھوکہ دینے والا اور لا علاج ہے۔ یہ جو دھوکہ دل کا ہے، دل دھوکہ دیتا ہے انسان کو، میرا دل مجھے دھوکہ دے اور مجھے پتہ نہ لگے کہ میری زندگی میں کیا خرابی ہے، کیا زہر ہے، کیا بیماری ہے جس کی وجہ سے میں برباد ہونے جا رہا ہوں۔ دل ظاہر نہیں کرے گا، دھوکہ دیتا رہتا ہے انسان کو۔ اپنے دل کی بات مان کر جس نے کوئی بھی راستہ چن لیا ہے وہ آخر میں جا کے پچھتایا ہے، رویا ہے۔ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز ہے، مانتا نہیں ہے خدا کی بات، کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑتا رہے گا۔ خدا ایک بات کہے گا، دل کچھ اور کہے گا، اور لا علاج ہے۔ وجہ اس کی یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر، دھوکے میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ خدا کی بات دل سے ٹکراتی ہے، لگتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے لیکن دل مانتا نہیں ہے، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لوٹ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جو کچھ خدا کہہ رہا ہے اس کی تعریف تو کرے گا، بہت اچھی بات ہے، لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس میں فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو خدا کا بندہ داؤد یہ دعا کر رہا کہ تو مجھے جانچ، تو میرے خیالوں کو جان، میں نہیں جان سکتا۔ بڑا مبارک ہے انسان جو اس بات کو پہچان لے اور اکیلے میں خدا کے حضور بیٹھ کے کہ آئے خدا میری زبان پر بہت اچھی باتیں ہیں، لوگ میری بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے میرے اندر کچھ بگاڑ ہے، تو دیکھ۔ اور کئی دفعہ خدا ایسی بات دکھائے گا آپ کو آپ کی زندگی میں کہ آپ کہو گے او ہو، یہ بات تو مجھے کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا، مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میری زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو دوسروں کو تلوار کی طرح قتل کر دیتی ہیں۔ مجھے کبھی اس بات کا خیال ہی نہیں تھا کہ میری باتوں میں تکبر کی بو ہے، گھمنڈ ہے میرے اندر، میں اپنی باتیں کرتا ہوں، اپنی بڑائی کرتی ہوں، میری زبان سے خدا کا کبھی کبھی ذکر ہوتا ہے، باقی سب میرا اپنا ذکر ہوتا ہے، اس بات کا خیال نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خدا کسی کی زندگی میں نزدیک آ کے کان میں آ کے اسے بتا دے گا، بیٹی یہ بات تیری زندگی میں ہے، اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور خداوند فرماتا ہے یہ جو دل ہیلے باز ہے، یہ اگر گناہ کے فریب میں دھوکے میں رہے تو پھر یہ سخت ہو جاتا ہے۔ خدا کے کلام کی خوبی یہ ہے، جو خدا یسوع مسیح کا کلام میں آپ کو سناتا ہوں، بائبل سناتا ہوں، انجیل سناتا ہوں، یسوع مسیح کی باتیں سناتا ہوں، اس میں دو باتیں ہیں۔ اس کو آئینہ کہا گیا، شیشہ کہا گیا ہے، لیکن یہ جو عام شیشہ ہوتا ہے جس میں ہم جا کے دیکھتے ہیں، صبح صبح اٹھ کے اپنا دیکھتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد منہ دھوتے ہیں، سب کچھ اپنے آپ کو صاف کر کے سب دیکھ بھال کے، شیشہ جو ہوتا ہے وہ دکھا دیتا ہے کہ آپ کے چہرے پر کیا خرابی ہے۔ شیشہ نہیں جھوٹ بولتا۔ کوئی کہا رہا تھا کہ جڑ دو چاندی میں چاہے سونے میں، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ آپ
آئینے سے یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو دیکھ کے کہہ دے کہ تو بہت خوبصورت لگ رہا، تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ آئینہ نہیں کبھی ایسا کرے گا، آئینہ عیب دکھائے گا، بتا دے گا کہ چہرے پر کون سے داغ ہیں، جھوٹ نہیں بولے گا آئینہ۔ شیشے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اسے دھو دے، دکھائے گا، دھو نہیں سکتا۔ لیکن یہ جو خدا کا کلام جس کو آئینہ کہا گیا ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے، یہ خدا کا کام ہے کہ جہاں یہ دکھائے گا کہ زندگی میں یہ عیب ہے، وہاں خدا کا بڑھا ہوا ہاتھ بھی دکھائی دے گا۔ لا میں دھو دوں، لا میں صاف کر دوں، لا میری بیٹی، لا میں اس کا علاج کر دوں۔ بیٹی تجھے میں نے دکھا دیا تیری زندگی میں کیا عیب پیدا ہو گیا، خرابی پیدا ہو گئی ہے، میں تجھے دکھا رہا ہوں میری بچی، میرے بچے، اگر تو اس راستے پہ چلتا رہا تو اس کے انت میں بربادی ہے، تو برباد ہوگا، تیری بیوی اور تیرے بچے برباد ہو جائیں گے، میں تجھے دکھا رہا ہوں۔ تو پھر وہ دکھا کے چھوڑ نہیں دیتا، پھر وہ یہ کہتا کہ دیکھ میں تیرے پاس کھڑا ہوں، لا میں تیری مدد کر دوں۔ جہاں خداوند یسوع مسیح کے کلام میں، خدا کے پاک کلام میں یہ بتایا گیا ہے دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے، وہاں یہ بھی بتایا میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں۔ وہ آزماتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن دیکھو خدا کا کتنا پیارا انتظام ہے، کیسی پیاری خوشخبری ہے کہ جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ گناہ کے فریب میں آ کر دل سخت ہو جاتا ہے، وہاں خدا اس دل کی سختی کا علاج کرتا ہے۔ کیا علاج کرتا ہے؟ کیا علاج ہو سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں دل سخت ہو گئے، مجھے موقع ملتا ہے ایسے بھائیوں سے بات کرنے کے لیے جو کبھی اپنے بچے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے ملاقات کرنے کا موقع ملتا، میرے پاس آتے ہیں جن کی عمر 60 سے اوپر ہو گئی ہے، اور ان کے باپ کی زبان نے ان کو ایسا زخمی کیا تھا بچپن میں کہ آج تک وہ زخم نہیں بھرا ہے، اور وہ انہیں معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اپنے باپ کو، باپ معاف نہیں کرنے کو تیار، بیٹا معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، دل سخت ہو گئے۔ وہ جو کسی وقت ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا کرتے تھے، ان کے دل ایسے سخت ہو گئے کہ ایک دوسرے کی صورت سے بیزار ہیں، دیکھنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، انہیں بچوں پر ترس نہیں آتا، معصوم بچوں پر ترس نہیں آتا۔ اتنا سخت دل ہو جائے گا کہ چھوٹی لڑکی، بچی رو رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، لیکن اس کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ وہ ان کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ عورت، اتنا دل سخت ہو جائے گا کہ آدمی ہوتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے اسے کہے گا یہ نہ کر، میری خاطر نہیں تو کم از کم ان بچوں کی خاطر سوچ۔ لیکن دل اتنا سخت ہوگا وہ نہیں سوچے گی۔ اسی لیے لکھا تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے۔ قوموں کے دل دوسری قوموں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے اتنے سخت پتھر دل ہو گئے ہیں کہ انہیں بالکل خیال نہیں ہے کہ دوسری قوم کو برباد کرنا میرا کام نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف ایسے ہو گئے کہ سخت دل، سخت نفرت، اور دیکھ نہیں سکتے ایک دوسرے کی ترقی۔ قومیں ایک دوسرے سے بھڑ رہی ہیں، لڑ رہی ہیں، مار رہے ہیں، گھروں میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، دل سخت ہو گئے۔ خداوند نے ٹھیک تو کہا تھا یرمیہ نبی کی زبانی، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے، اسے کون جانچ سکتا ہے۔ اسی لیے تو خدا کے بندے داؤد نے کہا تھا میرے دل کو آزما، میرے دل کو جانچ۔ میرے بس کا کام نہیں ہے، انسان اپنے راستے کو نہیں چن سکتا، ٹھیک راستے کو نہیں پہچانتا، یہ خدا کے بندوں کا کہنا ہے۔ ہم جو اتنے دانا بنے پھرتے ہیں، میں اور آپ اتنی بڑی بڑی عقل کی باتیں کرتے ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے دل کا اندر سے کیا حال ہے۔ وہ خدا کو دکھائی دیتا ہے، اور اسے یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ اگر ہم دل کی مرضی پوری کرتے رہے، میرا دل جو کچھ کہے گا وہ میں کروں گا، میرا دل نہیں مانتا جی اس بات کو۔ بھئی دل نہیں مانتا، بعد میں پتہ لگے گا کہ دل کی بات مان کر اور خدا کی بات نہ مان کر کیا ہوا۔
دیکھو جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جہاں خداوند دل کی بیماری کو دکھاتا ہے وہاں دل کا علاج بتاتا نہیں ہے کہ دل کا یہ علاج ہے، ایسا کر لو ویسا کر لو. یہ نہیں کیا یسوع مسیح نے. خدا نے اپنی محبت جب یسوع مسیح میں ظاہر کی ہے تو اس نے یہ بتایا کہ یہ کام مجھے دو، میں کروں گا تمہارے لیے. تم نہیں کر سکتے، میں کروں گا. کیوں کروں گا؟ یہ میرا پیار ہے، یہ میرے پیار کا اظہار ہے تمہارے لیے. میں تمہیں پیار کرتا ہوں، میں تمہاری بربادی نہیں دیکھ سکتا. اس لیے میں آیا ہوں گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے. میں اسی لیے آیا ہوں، کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے آیا ہوں. دیکھو کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں. حزقیل نبی کی معرفت خدا کا کلام سنو. حزقیل نبی کی کتاب اور اس کا 11واں باب ہے. آپ کے پاس اگر بائبل نہیں ہے آپ فون کیجئے، اور میرے پاس جب فون کالز آتی تو آپ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے مجھے صاف سنائی دینا چاہیے. مشین پر جب آپ چھوڑتے ہیں تو اپنا نام پورا لکھیے، کیونکہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہنچتی نہیں ہے. تو ٹھیک اپنا نام بتائیے، ہو سکے تو اس کے سپیلنگ بول دیجئے یہ نام ہے، اور اچھی طریقے سے ایڈریس دیجئے. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ رک رک کے بتائیے، آہستہ آہستہ. فون نمبر اچھی طرح بول دیجئے، اور پھر یہ ضرور بتائیے کہ کون سی زبان میں آپ کو بائبل چاہیے، میں بھیج دوں گا. اب دیکھیے یہاں پر کیسی پیاری بات لکھی. حزقیل نبی کی کتاب اور اس کا 11واں باب ہے یہ. میں ان کو نیا دل دوں گا. خداوند فرماتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا دل بدلو، یہ نہیں کہتا کہ کوشش کر کے اپنے دل کی حالت کو تبدیل کر دو، کچھ کرو اپنے لیے اندر سے. یہ نہیں کہہ رہا خداوند. جانتا ہے ہم نہیں کر سکتے، اس کو معلوم ہے اگر ہم کر سکتے تو ضرور کرتے. ہم لاچار ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں گناہ میں، بدل نہیں سکتے اپنے آپ کو. اس لیے خداوند کہتا ہے، دیکھو یہ اس کے پیار کی بات ہے. اگر آپ اس کا پیار قبول کرنا چاہو تو کرو، آج کرو. کہو ہاں مجھے نیا دل دے. میں ان کو نیا دل دوں گا، نئی روح ان کے باطن میں ڈالوں گا، ایک نئی قسم کی آتما ڈال دوں گا ان کے اندر. سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا. سنگین کہتے ہیں پتھر کا. سنگین دل، ایسا دل جو پتھر ہو گیا ہے، پتھر کا سا دل ہے. کسی پہ ترس نہیں آتا، سننے کو تیار نہیں ہے، ظلم ہی ظلم. اوہ اس قدر ظلم، معصوم بچوں پر، عورتوں پر، غریبوں پر ظلم، ستم، اتنا اندھیر، دل پتھر ہو گئے ہیں. تو خدا کے کلام کے مطابق ہے، گناہ بڑھتا ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں. تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے. اور اگر ہو گیا ہے دل سخت، اور آپ اس بات کو پہچان رہے ہو کہ میرے دل میں یہ کیا ہوا ہے، میں اتنا سخت دل کیوں ہوں، میں کیوں نہیں معاف کر سکتی، میں معافی کیوں نہیں مانگ سکتا، میں کیوں نہیں خدا کی بات سننے کو تیار ہوتا، کیا بات ہے؟ خداوند فرماتا میرے بیٹے میری بیٹی، سخت دل کر دیا تیرے دشمن نے، گناہ نے. لیکن دیکھ میں نیا دل دوں گا، نئی روح دل میں ڈال دوں گا. سنگین دل، پتھر کا دل جسم میں سے نکال دوں گا، اور گوشتین دل عنایت کروں گا. گوشت کا دل جیسے دل ہونا چاہیے. محسوس کر سکے گا تو محسوس کر سکے گی. اب یہ میری بات سن کے، خدا کا پیار سن کے آپ کا دل محسوس کر رہا ہے کچھ؟ یہ پہچان ہے اس بات کی کہ دل پتھر نہیں ہے، کیونکہ میں تو خدا کے پیار کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو خدا آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے، آپ کوئی بھی کیوں نہ ہو. اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور اس خداوند یسوع مسیح یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے کتنے گناہ کیے ہیں. وہ تو یہ کہتا کہ دیکھ میں تیرے پاس آیا، میں تجھے پیار کرتا ہوں، میں تجھے بچانا چاہتا ہوں. میری بیٹی میرے بیٹے، میں تیرے اندر ایک نیا قسم کا دل پیدا کر دوں گا. خداوند یسوع مسیح کے جب شاگرد چنے گئے تھے تو ان میں سے 2 بھائی تھے. ان کا ذکر ہے مرکز کی انجیل میں. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں مرکز کی انجیل، اس کا 3 باب ہے
مرکز کی انجیل اس کا 3 باب ہے، اور دیکھو اس میں ان کا نام خدا یسوع مسیح نے کیا رکھا تھا. انہیں دیکھ لیا تھا، پہچان لیا تھا، اور ان کے لیے یہ کہا گیا تھا، یہ ہے شمعون جس کا نام پترس رکھا، زبدی کا بیٹا یعقوب، یعقوب کا بھائی یوحنا جس کا نام بوا نرگس، یعنی گرج کے بیٹے گرجنے کو تیار، بجلی کی طرح گرنے کو تیار دوسروں پر، سخت غصہ، قہر، ہر ایک ان سے ڈرے. اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ ایسے کہ جی میرے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا کوئی. یہ بھی کوئی بات ہے بھائی، کتنے ایسے جانور ہیں جن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو ڈر لگتا ہے. ہم تو انسان ہیں. لیکن نہیں صاحب اس بات پر فخر کرتے کہ جی میرے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا کوئی. وہ گرج کے بیٹے خدا یسوع مسیح نے جنہیں چنا ایسے، ان کو کہا تم تو گرج کے بیٹے، بجلی کی طرح گرنے کو تیار، ہر وقت غصے میں، ہاتھ لگاؤ تو جل جائے، چھو دو تو کاٹنے کو تیار، اس قسم کے. لیکن جب خدا یسوع مسیح ایک دفعہ سامریا میں جا رہے تھے، یہ لوگ سامری لوگوں سے بڑی نفرت کرتے تھے، گھن کرتے تھے ان سے کہ جی ہم اونچے لوگ ہیں، جی یہ تو گھٹیا ذات کے لوگ ہیں. انہوں نے ٹکنے نہیں دیا خدا یسوع مسیح کو اور اس کے شاگردوں کو، کہا بھئی تم یہاں سے نہیں جا سکتے ہمارے گاؤں میں سے ہو کے. یہ دو اتنے بگڑ گئے کہ خدا یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں انہوں نے کیا، اگر تو کہے تو ہم خدا سے دعا کریں گے ان پہ آگ نازل کرے، خدا آگ برسانے کو تیار ہے. دیکھو لوکا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں، اس قصے کو دیکھتے ہیں. لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب ہے. یہ باتیں آپ انجیل میں دیکھ سکتے ہو. لکھا کہ جب وہ دن نزدیک آئے تو وہ اوپر اٹھایا جائے، اپنے مرنے سے پہلے کی بات ہے، خدا ان کو بتا رہا. ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم جانے کو کمر باندھی اور اپنے آگے قاصد بھیجے. وہ جا کر سامریا کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں. لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا کیونکہ اس کا رخ یروشلم کی طرف تھا. یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے خداوند سے کہا، اے خداوند کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے جیسے ایلیا نے کیا؟ مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو؟ کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے. پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے. تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس قسم کی روح کے بس میں ہو. تمہارا نام ٹھیک ہی ہے، آگ کے فرزند، بجلی کے فرزند. بجلی تمہارے اندر آگ ہے، برساتے ہو دوسروں کے اوپر آگ. جو زہر تمہارے اندر ہے اس کی وجہ سے تم کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی زندگیوں کو تم ہلاک کر رہے ہو. یہ اپنے شاگردوں سے کہا تھا. میں اس لیے نہیں آیا، یہ میری روح نہیں ہے تمہارے اندر. اور خداوند کہتا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اندر سے یہ پتھر دل نکال لوں گا، تمہارے اندر گوشتین دل ڈال دوں گا، گوشت کا دل، تاکہ تم سمجھنے کی کوشش کرو گے، پہچاننے کی کوشش کرو گے، برداشت کرنے کی طاقت تمہارے اندر ہو جائے گی، اور تمہاری زندگیوں میں سے دشمنوں کے لیے بھی محبت بہہ نکلے گی. میں جانتا ہوں تمہارا دل دھوکے باز ہے، تم اسے دھو کے صاف نہیں کر سکتے، لیکن میں اسے بدل سکتا ہوں. ہر روز وہ ایسا کر رہا ہے، ہر روز لوگ گواہی دے رہے ہیں اس نے ہماری زندگی بدل دی. آپ کو اس کی ضرورت ہے پیارے بھائی؟ آپ کی کیا حالت ہے پیاری بہن؟ آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کے گھر میں محبت ہو، پیار ہو. یہ سب کچھ وہ آج آپ کو دینا چاہتا ہے. لے لو. پیارے بھائیوں اور بہنوں، کلام زندگی پروگرام دیکھنے والوں، ہم خدا کے کلام میں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ گناہ کے فریب میں، دھوکے میں آ کر پاپ انسان کی زندگی میں ایسے آتا ہے کہ دل پتھر ہو جاتا، سخت ہو جاتا. پھر وہ محسوس نہیں کر سکتا، نہ تو خدا کی اچھی بات کا دل پر اثر ہوگا، نہ کسی اور کے لیے دل میں ترس ہوگا اور محبت ہوگی. لیکن خدا یسوع مسیح
دل میں سے پتھر دل کو نکال کے، زہر کو نکال کے ایک نئی قسم کی طبیعت دے دیتا. اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو. تمہیں آگ برسانے کے لیے نہیں میں نے چنا، برباد کرنے کے لیے میں نہیں آیا، اور تم بھی کسی کو برباد نہیں کرو گے، بلکہ میں تمہیں ایک نئی روح دوں گا. اور لکھا روح القدس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. یہی بھائی، یہی خدا ان کا شاگرد جو گرج کا بیٹا کہلاتا تھا، دیکھو خدا یسوع مسیح نے جب اس کو نیا دل دے دیا ہے تو وہ یہ لکھ رہا ہے. یہ وہی شاگرد ہے. یہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں. جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے. جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی نہیں رہتی. ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھائیوں کے واسطے جان دیں. جان لیں نا، جان دیں. جس کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رحم کرنے میں دریغ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے؟ ہم کلام اور زبانی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت رکھیں. محبت کا ذکر کرنا اور بات ہے، لیکن محبت کا زندگی میں اتر آنا دوسری بات ہے. اگر آپ چاہیں تو یہ دعا خداوند یسوع مسیح سے کر سکتے ہو. اے خداوند، میرے گھر میں تیری محبت کی ضرورت ہے. سخت دل ہیں ہمارے ایک دوسرے کے لیے، ہم محبت نہیں رکھتے ایک دوسرے سے، ہم پیار سے رہ نہیں سکتے. تمام دنیا میں نفرت پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہمارے گھر میں محبت ہو تو کتنا اچھا ہوگا. خداوند یسوع کہتا ہے وہ پتھر کا دل نکال دوں گا، نیا دل دے دوں گا، نئی روح دے دوں گا. پھر جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھ سکو گے. یہ بہت بڑا خزانہ ہے محبت کا. لے لو، وہ دینے کو تیار ہے. آپ تیار ہیں؟ مانگو. اس نے کہا میرا نام لے کر، یسوع نام لے کر مانگو، تم کو دے دیا جائے گا. प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले. हे मानव सुन, प्रभु का सहारा ले.